ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو بیٹھ کر سننا اور ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک طرف پورے قرآن پاک کو پڑھنا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک طرف قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، اللہ کے احکامات کو سمجھ لینا، پھر ان کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا، پورے قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صبح صبح رحمتیں سمیٹتے ہیں، اور جو دوست اس کار خیر کو نہیں حاصل کر سکتے ان کی اپنی قسمت۔ تو میں تو یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو ایک عقیدت و احترام سے آئیں، عاجزی و انکساری کو اپنا کر آئیں، اپنے دل کی کدورتوں اور غلاظتوں کو باہر پھینک کر آئیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو پھر ہم سرخرو ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے گی۔ کل عصر کے وقت میں اذان کا وقت جو ہے نا وہ گزر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا تو ٹائم جب 5 منٹ اوپر چلا گیا، تو جلدی جیسے میں اندر آیا تو ایک دوست اندر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ اذان بھی پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بھی اذان نہیں پڑھ رہے، بس اپنی طرف سے یہ فلاں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اب کسی کے اوپر الزام لگا دینا یہ بہتان ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا گناہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ اندر کی غلاظتیں جو ہے نا وہ دور کر دے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ کوئی کسی نے پابندی نہیں لگائی، مجھے پتہ ہے فلاں حاجی صاحب نے جی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی آئے اذان پڑھے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ تھوڑی سی لمبی ہے، کل میں نے تھوڑا سا اس کا اشارہ کیا تھا، تھوڑا سا پس منظر آپ سن لیں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ غزوہ ذات الرقاع، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ظہر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ جب ظہر کی نماز پڑھائی نا تو کفار و مشرکین جو دشمن اسلام تھے نا، اچانک انہوں نے غور کیا کہ یار ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھیں سارے مسلمان جب نماز میں مصروف تھے اور ان کا ساز و سامان، جو ان کی تلواریں، لڑنے کا جو بھی سامان تھا ایک طرف پڑا ہوا تھا، تو اچانک ہم حملہ آور ہو جاتے اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ تباہ و برباد کر دیتے، ہم غالب آ جاتے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو آگے نماز آ رہی ہے نا عصر کی نماز، مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عصر کی نماز جو ہے نا محبوب ہے۔ اب یہ عصر کی نماز جب پڑھیں گے تو پھر ہم ایسے کریں گے تو ان کا ساز و سامان جو ہے نا، تلواریں وغیرہ ایک طرف پڑی ہوں گی، خالی ہاتھ ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، اچانک ہم حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیں گے۔ اب ادھر دشمن اسلام یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ادھر سے اللہ کریم اپنے محبوب کو ساری ان کی جو خباثت ہے اس کے آگاہ فرما رہا ہے کہ محبوب اب تم نے جب نماز پڑھانی ہے نا، اب دیکھیں جنگی حالات میں یہ نہیں کہا کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، اللہ نے یہ نہیں حکم دیا، یا اکیلے نماز پڑھ لینا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کو جماعت کراؤ، لیکن طریقہ یہ ہے کہ ان کے 2 گروہ بنا دو۔ ایک گروہ جو ہے نا وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب آپ نماز پڑھائیں، 1 رکعت پڑھ لے، 1 رکعت کی جب سجدے وہ دے لے، وہ گروہ دشمن کے سامنے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جو ہے نا آپ کے پیچھے آ جائے۔ جب وہ 1 رکعت پڑھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، وہ گروہ جو ہے نا وہ دشمن اسلام کے سامنے چلا جائے گا،
پہلے والا گروہ آ کے نا وہ پہلے رکعت جو رہ گئی ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ سن لیں، اب پہلے والا گروہ جو ہے اگرچہ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے لیکن ابھی تک وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ہے۔ جب وہ آ کر واپس ایک رکعت پڑھیں گے تو بغیر قرات کے پڑھیں گے، یعنی کہ وہ قیام میں قرات نہیں کریں گے، بغیر قرات کے وہ رکعت پڑھیں گے۔ اب دوسرا گروہ جو ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا ہے، آپ امامت سے باہر آ گئے ہیں، اب دوسرا گروہ جو ہے نا وہ اقتداء میں نہیں رہا، وہ مسبوق ہو گیا۔ جس طرح کہ ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے نا امام کے پیچھے سے، بعد میں ہم پڑھتے ہیں پھر وہ قرات کرتے ہیں، تو وہ دوسرا گروہ جب وہ رکعت پڑھے گا تو وہ قرات کر کے وہ اس رکعت کو مکمل کرے گا۔ اب یہ تو طریقہ ہو گیا وہ۔ اب فقہاء اعظام نے آج کل اگر نماز پڑھنے کا جنگ ہو رہی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں تو کوئی اور امامت نہیں نہ کروا سکتا تھا، یا آپ کی اجازت سے کوئی کروا سکتا تھا۔ اب اگر جنگ ہو رہی ہو تو اب حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک امام جو ہے نا کچھ گروہ کو نماز پڑھانا شروع کر دے اور باقی جو ہے نا وہ دشمن اسلام کے سامنے جنگ کرتے رہیں۔ جب وہ نماز پڑھا چکے تو وہ گروہ جو ہے وہ دشمن اسلام کے سامنے چلے جائیں اور کوئی اور امام جو ہے نا دوسرے گروہ کو نماز پڑھانا شروع کر دے۔ اب یہ طریقہ ہے۔ تو آئیے اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، فرمایا اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا پھر نماز میں ان کی امامت کرو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار بھی لیے رہیں۔ اب نماز میں بھی نہ اپنی تلواریں اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکا کے رکھیں، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ جب وہ ایک رکعت پڑھ لیں گے تو وہ ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، جو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آپ کے پیچھے آ جائے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ جب دوسری جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ بھی اپنا سامان ضرب و حرب جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں سامان رکھیں ساتھ؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتَهُمْ، کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ آور ہو جائیں، ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، فرمایا اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں۔ کس چیز کا کوئی مضائقہ نہیں؟ فرمایا ان تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار کو کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ ان اللہ کان اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے تو دشمن تم پر اچانک حملہ کرنے کی جرت نہ کرے گا۔ اور یہ جو فرمایا ان کان بکم اذًی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، تم میں کوئی بیماری ہو، تو حکم تھا، پہلے تو حکم تھا کہ اپنا اثر اپنے ساتھ رکھو، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا زخمی تھے،
اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھو رکھنے کی اجازت عطا فرما دی گئی. اگر تم اٹھا نہیں سکتے ہتھیار تو پھر تم سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہو. اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، تو پھر کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو. جب نماز پڑھ چکو، اب تم جنگ کی حالت میں بھی ہو نا تو اللہ کو یاد کرتے رہو، چاہے تم کھڑے ہو، چاہے تم بیٹھے ہو، چاہے تم لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو. تو اس سے پتہ ہے کیا چلا، آگے میں اس کی تشریح کرتا ہوں. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہے نماز پڑھ لی، جب جی چاہے نماز کو چھوڑ دیا. اب اکٹھی بھی پڑھ لیں گے. اب کوئی ظہرین والے ہیں، کوئی مغربین والے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ مسئلے نکال دی ہے. یعنی ذکر الہی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے سوائے ذکر کے. ذکر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. اب پتہ نہیں 14ویں صدی کا ملا نے کہاں سے یہ مسئلہ نکال دیا ہے. یہ جی وہ جو میت کے ساتھ جا رہے تھے نا وہ ذکر کر رہے تھے، یہ جی بدعت ہے. حالانکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. جب چاہے اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی ہمیں ملا دکھا دے. اللہ پاک نے منع کیا ہو کہ فلاں وقت تم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. ہاں ایک وقت ہے، اگر تم غلاظت کے ڈیر پہ جا رہے ہو یا تم لیٹرین میں ہو ایسی گندگی کی جگہ پہ، تو احتراماً اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرو. جب تمہارا ننگا بدن ہے یا تم باتھ روم میں وہ کوئی اپنا فارغ ہونے کے لیے گئے ہو، یا تم جہاں پہ جا رہے ہو کوئی گندگی کا ڈیر ہے، روڑی وغیرہ راستے میں پڑی ہوئی ہے، تو وہاں احتراماً گندگی کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا روک دو. اس کی صرف ممانعت اس وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی ممانعت نہیں ہے. جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کے ذکر کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ علماء نے، یہ ملا نے نا اپنی طرف سے نئے نئے مسائل جو ہے نا، یہ بڑی بحث ہوئی تھی جی جنازے کے وقت جو ہے نا تم کلمہ شہادت پڑھتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھی اللہ کے ذکر کرنے کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہر حال میں، چاہے تم کھڑے ہو، چاہے تم بیٹھے ہو، چاہے تم لیٹے ہو، جس ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہو. اس کی کوئی تمہارے لیے یہ قائد نہیں ہے. اب ایک اور مسئلہ، یہ جو ہم نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر ثابت ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جد منک الجد. ہم تو صرف کلمہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی تو اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا جب کہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے رائج تھا. کیا فرماتے ہیں؟ بلند آواز سے ذکر کرنا جب کہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے رائج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جماعت ہوتی نا، میں اپنے گھر میں ہوتا، تو جب بلند آواز سے صحابہ ذکر کرتے نا تو میں گھر میں مجھے پتہ چل جاتا کہ اب جماعت ہو چکی ہے. یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے.
وہ کیا کہتے ہیں نا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، حالانکہ بخاری میں حدیث موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں جی کلمے کا ذکر نماز کے بعد، یہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب ہاں یہ ضرور رکھنا چاہیے، البتہ یاد رکھیں ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جماعت جب فارغ ہوتے ہیں تو زیادہ آدمی نا بعد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، اس کو آہستہ آواز کر لینی چاہیے۔ اب جمعہ جب ہم نے پڑھنا ہے، جمعے کے بعد تقریباً تمام نمازی نے اکٹھا سلام پھیر دینا ہے، کوئی ایسا مسبوق نہیں ہوتا بعد میں نماز پڑھنے والا، تو ایسے عالم میں بلند آواز سے جتنا زیادہ ہو سکے ایک گونج پیدا ہونی چاہیے اللہ کے ذکر کی، چونکہ اس وقت کسی نمازی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وقت تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ اگر زیادہ مسبوق ہیں بعد میں نماز پڑھنے والے، جماعت سے پیچھے رہنے والے زیادہ، پوری صف کھڑی ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا آواز کو ایسی حالت میں پست کر لینا چاہیے تاکہ ان کی نماز میں خلل واقعہ نہ ہو۔ آگے بہت ساری حدیثیں ہیں، تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، ان تکونوا تعلمون فإنهم، ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، حالانکہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اس کا شان نزول آپ سنیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جنگ احد کے بعد نا، جب ابو سفیان اس کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ میں جو حاضر ہوئے تھے جنگ احد میں صحابہ، انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو کہ وہ نا دوبارہ اب میں اکٹھی ہو کر ہم پہ حملہ آور ہونے کی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بڑے تھکے ہوئے ہیں، ابھی ہم زخمی حالت میں ہیں۔ تو اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ تم جو تھکے ہوئے ہو تو کافر بھی تو تھکے ہوئے ہیں نا، اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم اگر تھکے ہوئے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، حالانکہ کفار کو ایسا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تم تھکے ہوئے تو کافر بھی تھکے ہوئے ہیں، اس لیے تم ان کی تلاش میں سستی نہ کرو، جو اللہ کے نبی تمہیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ کر گزرو، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔